السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتشريفا وتحريما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ محترم مکرم سامعین کرام و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم گنہگاروں کو اپنے حبیب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا ہم سبوں کو فخر عظیم عنایت فرمایا، اور اس پرآشوق پرفتن دور میں اس کے اپنے خاص چہیتے بندے اولیاء کرام جن کی نسبت صحبت و تربیت سے ہم سب کو مال مال فرمایا، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کے سائے کو ہمارے سروں پر تاجر سلامت رکھے، آمین۔ آئیے بزرگوں، آج ہم اس محفل میں، اس مجلس میں، اس نشست میں آیت مودت، جس کی میں نے ابھی خطبہ مسنہ میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پارے نمبر 25، سورہ کا نام سورۃ الشورى، آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہے، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ اب اس آیت مودت کے متعلق ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر یہ کہ میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ اب یہ قرابت سے مراد کون ہے، اس کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ ہم پچھلی نشستوں میں اہل بیت سے متعلق کون ہے اس پر کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی اور مدلل گفتگو ہوئی۔ ہم صرف فضائل اور کمالات سنا کر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن اور احادیث طیبہ کی روشنی میں اور تابعین، طبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کرام، علماء اہل سنت کے اقوال کی روشنی میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جو فرمایا اہل بیت وہ کون ہے، اور اسی طرح قرابت دار کون ہے یہ اب ہم بتانا چاہتے ہیں۔
کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا میں مسلمانوں کو ایسا گمراہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ کو لیا جاتا ہے اور اپنی جانب سے من مانی اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جاتا ہے، اور روایتوں سے ادھورے انداز میں کچھ باتیں لی جاتی ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس آیت سے مراد فلاں ہے فلاں نہیں ہے، اور فلاں نے فلاں کہا ہے فلاں نے فلاں نہیں کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور مسلمان امت کو گمراہی کی طرف لے جانے کی بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں۔ اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ واقعات اور تفصیلات کو مختصر کرتے ہوئے مدلل طور پر ہم اپنی گفتگو کو پیش کریں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی جو سازش رچائی جا رہی ہے یہ ناکام ہو جائے۔ اور مسلمانوں کو چاہیے جب بھی کوئی بات سنے تو وہ صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ان علماء اہل سنت ہی سے سنے، اور اگر کسی اور سے سنتے ہیں یا سننے میں آتا ہے یا کسی اور نے سنانے کی کوشش کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کی تو آپ اپنے علماء اہل سنت سے رجوع ہو جائیں۔ علماء اہل سنت سے رجوع ہونے کے بعد ہی آپ کو تشفی بخش جواب ملے گا۔ آپ کچھ ادھر سے سنیں گے، کچھ ادھر سے سنیں گے، کچھ ادھر سے سنیں گے، اس کے بعد آپ اپنے آپ سے ایک فیصلہ کر لیں گے کہ ہاں اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، نہیں چلے گا اس سے۔ اب دیکھیے، میں نے 3 نشست میں اہل بیت اطہار کون ہے پوری دلائل کے ساتھ ایک ایک کر کے میں نے بیان کیا تاکہ میں سمجھ میں آئے کہ اہل بیت سے مراد کون ہے۔ کچھ لوگ یوں کہہ دیتے کہ اہل بیت سے مراد پورے سادات کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان ہیں، اس میں ازواجات مطہرات بھی ہے، آپ کی اولاد بھی ہے، اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جتنے کیا کہتے ہیں تفصیلات ہیں وہ تمام کے تمام ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ازواجات مطہرات ہی ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے اور حسنین کریمین ہے اور کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ سب باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہم ادھوری ادھر سے ادھر سے سن لیتے ہیں چیدہ چیدہ اور اس موقف میں آ جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ ہم نے پچھلے 3 نشستوں میں اس بات کو واضح طور پر سمجھایا کہ اہل بیت سے مراد وہ ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا، وہ سادات کرام ہیں۔ خاص طور پر جن کے متعلق کہا گیا کہ وہ کون ہے؟ وہ آل علی ہے، آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس۔ اور اہل بیت سے مراد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین۔ اور اہل بیت سے مراد وہ ہے جو اہل کسا ہے، جن کو چادر والے کہتے ہیں، پنجے تنے پاک۔ چنانچہ ہم اہل سنت والجماعت کو یہ عقیدہ دیا گیا، ائمہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء، مفسرین سب نے متفقہ طور پر ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد میں وہ پنجتن پاک بھی ہیں اور ازواج مطہرات بھی ہیں جو امہات المومنین۔ الحمدللہ۔ اب آئیے، میں نے 25ویں پارے کی سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی جو تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار کی محبت چاہتا ہوں، سوائے قرابت دار کی محبت چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ قرابت دار سے مراد کون ہے؟ یہ قربا جو اللہ نے کہا، الا المودۃ فی القربا، مودت محبت۔ اب یہ مت سمجھیے مودت کون سا لفظ ہے، مودت سے مراد پیار، محبت، دوستی۔ الا المودۃ، سوائے اس کے کہ صرف ہم مودت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، فی القربا، قرابت دار سے۔ اب قرابت دار سے مراد کون ہے، اس پر ہم بحث کریں گے۔
گفتگو کریں گے، کیونکہ بعض لوگ زور دے کے کہتے ہیں قرابت دار سے مراد فلاں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا عقیدہ مسلمہ ہے، اور عقیدہ بالکل صحیح درست ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہے، آج تک جو صحیح العقیدہ ہے وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کے پاس ہی موجود ہے۔ تو آئیے، میں حوالے ہمارے اکابرین اہل سنت کا نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے اکابرین ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جو حدیث پاک کو صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے مراد کون ہے، تو آقا نے خود اپنی زبان اطہر سے فرمایا، میں وہ حوالے دے رہا ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام سے تابعین نے جو سنا اور تابعین نے جو پوچھا ان کے حوالے دے رہا ہوں، اور ائمہ مفسرین جو بیان کی اپنے تفاسیر میں ان کے حوالے دے رہا ہوں، تاکہ آپ کا اعتراض یہ نہ رہے کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں تو ہم اپنے اکابرین کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ارے ہم اپنے اکابرین کا حوالہ اس لیے دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اکابرین اپنے آپ سے نہیں بتاتے ہیں، وہی بتاتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین نے، اولیاء اعظام نے جو فرمایا وہی وہ فرماتے ہیں۔ لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ اکابرین اہل سنت کا نام لیتے یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ان سنیوں کے اماموں نے کہہ دیا۔ نہیں، اب آپ آئیے، اب ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس گفتگو کر رہے ہیں۔ قرابت دار سے محبت کرنے کی بات آئی، قرابت دار سے مراد کون ہے، اس پر بھی 4 قول پیش کیے۔ پہلا قول ہے کہ اہل بیت اطہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں قرابت دار سے محبت کے متعلق جو اہل بیت اطہار ہیں، اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا قول یہ ہے، معنی یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ میری قرابت کی بنیاد پر مجھ سے محبت کرو، میرے اور تمہارے درمیان موجود جو خونی رشتہ ہے اس کو جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ اب امام شعبی سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی فرمان قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی تفسیر میں کہا ہے کہ قریش کی شاخوں میں سے کوئی ایسی شاخ نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان رشتہ داری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے مراد یہ ہے کہ تم اس قرابت کے حق میں مجھ سے محبت کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہ پہلا قول انہوں نے پیش کیا، یہ پہلا قول پیش کیا جاتا ہے۔ اب ابن زید نے اسی فرمان الہی کو متعلق کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر یہ کہ تم میری قرابت کے خاطر مجھ سے محبت کرو جیسے تم باہم اپنے قرابت داروں کے متعلق محبت کرتے اور ان کے ذریعے باہم رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ جو تفاسیر مفسرین نے بیان کی، تو مفسرین نے جو تفاسیر میں بیان کی ہے، ابن منذر، ابن ابی حاتم، ابن مردوی، یہ تمام اپنے تفاسیر میں روایت کرتے ہیں کہ اس کی اصل امام بخاری کی صحیح حدیث سے شریف ہے اور ترمذی شریف کی، ابن حبان کی، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم اپنے ساتھ میری قرابت کی وجہ سے محبت کرو اور میرے اور اپنے درمیان حق قرابت کی حفاظت کرو۔ ابن سعد کے طبقات الکبریٰ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً یہ روایت بھی ہے کہ جو کچھ میں لایا ہوں اگر تم اس باب میں میرے حق کی نگہداشت کر سکو تو میری قرابت کی خاطر میری حفاظت کرو۔ یہ تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الضحاک نے اور دیگر مفسرین نے روایت کیا، جیسا کہ تفسیر طبری میں اور امام سیوطی کے در المنصور میں ہے، اور اسی تفسیر کی مثل قتادہ اور صدی عبد الرحمن بن زید بن اسلم
اور کیا کہتے ہیں مجاہد، سعید بن جبیر اور اکرمہ نے بھی کہا ہے۔ اب یہ پہلا قول ہو گیا۔ پہلے قول میں کیا بتایا گیا ہے؟ الا المودۃ فی القربا، یہاں قربا سے مراد رشتہ داری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قبیلے سے ایک جوڑ ضرور رہا ہے، قبیلہ قریش سے ہر اعتبار سے جوڑ رہا ہے، تو یہ جو رشتہ داری ہے اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلے کے اعتبار سے محبت کیا کرو۔ یہ پہلا قول پیش کیا۔ اب دوسرا قول آئیے۔ دوسرا قول یہ ہے مگر یہ کہ تم میری قرابت سے محبت کرو، صرف قرابت کی بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اور یہ قول بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کیا کہتے ہیں حضرت سدی سے اور حسن بن محمد بن عبداللہ سے، ابو دیلم سے، ابو العالیہ سے، اور کیا کہتے ہیں عمر بن شعیب سے اور الکلبی سے، یہ تمام لوگوں سے روایت ہے۔ اور تفاسیر میں الطبری میں اور ابن المنذر میں، ابن ابی حاتم میں، الطبرانی میں، الثعلبی میں، البغوی میں، النسفی میں، ابن کثیر میں، ابن جوزی میں، القرطبی میں، السیوطی اور شوکانی، یہ تمام اماموں کی تفاسیر میں بھی یہ قول ملتا ہے۔ دوسرا قول کیا کہ میرے قرابت سے محبت کرو۔ اور تیسرا قول یہ بیان کیا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ مگر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان اعمال صالحہ کی انجام دہی کرتے ہوئے جو تمہیں اس کا قرب دلا دے، یعنی تم اللہ سے محبت کرو، جب بھی تم نیک عمل کرتے ہو اس اعمال کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے، یہ مطلب لیا گیا۔ تیسرا قول یہ امام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت قتادہ ان کا قول ہے۔ اب چوتھا قول دیکھیے، یہ ابو زید کا قول ہے، مگر یہ کہ تم مجھ سے ایسے ہی محبت کرو جیسے تم اپنے قرابت داروں سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ تمام چار اقوال پیش کیے گئے، اس میں سے دوسرا قول سب سے زیادہ راجح ہے، یعنی راجح ترین، سب سے زیادہ راجح ترین دوسرا قول ہے، اور اسے امام احمد نے فضائل الصحابہ میں اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوبہ فرما دیجئے کہ میں تم سے صرف قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں، صرف قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اب الفاظ دیکھیے، یہ جو آیت نازل ہوتی ہے، جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا۔ اب دیکھیے اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے روایت کی، امام طبرانی نے روایت کیا، امام حیثمی نے بھی روایت کیا۔ کیا ہے حدیث پاک؟ کہ جب سوال کیا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے، قالو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ دیکھیے، ہم اور آپ نہیں کر رہے سوال، بلکہ خود صحابہ کرام سوال کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قرابت والے، جو آپ نے فرمایا کہ قرابت والوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ رشتہ دار یہ کون ہیں؟ آپ کی قرابت والے کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ صحابہ کرام نے یہ الفاظ بھی ساتھ میں استعمال فرمائے، ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، ان لوگوں کی محبت جو ہم پر واجب کی گئی ہے، یہ قرابت دار کون ہے؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علی و فاطمۃ و بناہما، کہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ حدیث پاک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے صحابہ کرام کے استفسار پر۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون ہے آپ کے قرابت دار جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی، کون ہے؟ تو آقا فرما رہے ہیں کہ وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دو شہزادے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔
اب امام طبرانی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کسی شخص کو ہمارے حق کی معرفت کے بغیر اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اس پوائنٹ کو۔ امام طبرانی اپنے معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کے مروی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الزموا، تم پر لازم کر دیا گیا ہے مودتنا، ہماری محبت کو، ہماری محبت کو، اہل البیت، اہل بیت کو۔ فإنه من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمعرفة حقنا۔ دیکھیے آخر کے الفاظ پر ذرا غور فرمائیے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفة حقنا فرمایا۔ کیا فرماتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارا کوئی عمل تم کو فائدہ نہیں دے گا، تمہارا کوئی عمل کسی شخص کو اس کا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا سوائے ہمارے حق کی معرفت کے۔ ہمارے حق کی معرفت کے بغیر اس کو عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ایک بندے مومن، ایک مسلمان، ایک مومن بندہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے، اس کا عمل اگر اس کو فائدہ پہنچانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت اطہار کی حقیقت کو جانے، ان کے ان سے محبت کرے، حق معرفت کو جانے کہ جس طرح ان کو پہچاننا ہے، پہچاننے کا جو حق ہے اس طرح انہیں پہچانے، جس طرح ان سے محبت کرنے کا حق ہے اس طرح ان سے محبت کرے، ورنہ ہمارا کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت یہ حدیث سے پاک، اور امام طبرانی اور ابو شیخ ابو نعیم انہوں نے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ کیا روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ حامیم میں ایک آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مومن ہی ہماری محبت کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، لا اسألکم علیہ اجرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب دیکھیے الکلبی نے بھی کہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تم سے تبلیغ ایمان پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے یہ کہ تم میرے اقارب سے باہم محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت کرنے کی خوب ترغیب دی ہے۔ امام طبرانی کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ میں تم سے قرابت داروں سے محبت مانگتا ہوں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام تبلیغ رسالت پر کسی اجر کے اجرت کے طالب نہیں ہوتے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے قرابت داروں سے محبت کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ امام طبرانی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حسن ہوں۔ پھر انہوں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اور میں نے تو اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رکھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں خوشخبری سنانے والے نبی کا بیٹا ہوں، میں ڈر سنانے والے نبی کا بیٹا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں اہل بیت میں سے ہوں جن سے محبت اور دوستی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ بس اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی قرابت سے محبت چاہتا ہوں۔ ابھی کون خطبہ ارشاد فرمائے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔
ایک اور روایت میں یہ بات اضافہ کی گئی ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ ان سے محبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں آخرت کا ثواب اور بڑھا دیں گے۔ نیکیوں کی کمائی ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ اب دیکھیے آپ، اسے امام حاکم نے روایت کیا اور امام ابن جریر یہ سدی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو الدیلم سے کہ انہوں نے کہا کہ جب واقع کربلا کے بعد حضرت زین العابدین، یہ واقعہ ابھی ذرا نوٹ فرما لیجیے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا کر لایا گیا واقع کربلا کے بعد۔ جب واقع کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا کر لایا گیا، انہیں دمشق کی سیڑھی پر کھڑا کر دیا گیا، تو اہل شام میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے تمہیں قتل کیا، تمہارا خاتمہ کر دیا اور فتنے کی کوک کو منقطع کر دیا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر۔ ایک شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا بڑی جرأت کے ساتھ۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کیا تو نے حامیم کی صورتیں پڑھی ہے؟ آل حامیم؟ کہنے لگا میں نے قرآن پڑھا ہے لیکن یہ نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ؟ وہ کہنے لگا کیا ان سے مراد آپ ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنی تبلیغ رسالت میں ان سے کوئی اجرت نہیں مانگنا سوائے اپنی قرابت دار کی محبت کے۔ تو اب یہ شخص پوچھتا ہے پلٹ کر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے، جب یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے آپ دریا فرماتے کیا تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ تو پلٹ کے پوچھتا ہے کیا ان سے مراد آپ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے جی ہاں اس سے مراد میں ہوں۔ دیکھیے ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے، عبارت ہے قال وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ هُمْ، کیا اس سے مراد آپ ہیں؟ تو قال نعم، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں۔ تو دیکھیے آپ ان تمام روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے امام ابن جریر طبری نے ابو العالیہ سے انہوں نے حضرت سعید بن جبیر خیر التابعین ہے رضی اللہ تعالیٰ آپ سے روایت کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کے متعلق فرمائے اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار مراد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار مراد ہیں۔ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ میں نے عمرو بن شعیب سے اس فرمان الہی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ امام بغوی، امام قرطبی، امام ابن کثیر نے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی حاتم الرازی نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ اب جو پہلا قول پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد قبیلے بنی قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قبیلے سے تعلق تھا، تو قبیلے کی بنیاد پر تو کم سے کم مجھ سے محبت کیا کرو، یہ کفار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرمائیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ قول پیش کرتے ہیں، جبکہ کسی نے آگے سوال کیا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ کسی نے آگے سوال کیا کہ قرابت سے مراد کون ہے، تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اس سے مراد اہل بیت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے جواب میں جلدی کی، یہ قول یہ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں یہاں قرابت دار سے مراد اہل بیت ہیں، اور آپ ہی کا قول ہے کہ قرابت سے مراد تمام قبیلے والے ہیں، لیکن آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہاں قرابت دار سے مراد اہل بیت تھا، جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صحابہ کرام سے کہ اس سے مراد علی اور فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن حسین شہزادے رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ تب دیکھیے یہاں پر یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اب یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے حسن حسین۔ اب یہ روایت کس نے پیش کی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ان سے روایت کس نے لیا؟ حضرت سعید بن جبیر نے لیا. اور اس روایت کو کس نے اپنی تفسیر میں بیان کی؟ ابن ابی حاتم الرازی نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا. بتائیے آپ. اور علامہ سیوطی نے بھی اپنی در المنصور میں بھی اس روایت کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے. اب امام ثعلبی نے روایت کیا، امام سیوطی نے بھی اس کو روایت کی. اب جو ابن کثیر نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو نقل کیا. ابن کثیر نے کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ہے، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. دیکھیں کتنے حوالے ہم کو مل رہے ہیں. اور اس آیت سے حضرت سعید سے ابن الجاد نے دریافت کیا، حضرت سعید سے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے میرے قرابت داروں کے بارے میں اذیت نہ دو، میرے اہل بیت کے میرے قرابت داروں کے معاملے میں ان کے بارے میں اذیت نہ دو. اب ائمہ تفسیر کے کتنے امام ہیں وہ سارے، اور حدیث کے نزدیک آیت مودت کی تفسیر کیا؟ امام قرطبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کے متعلق کہا کہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. انہوں نے اس پر پہلا قول ذکر کیا کہ القربہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، یعنی میں تم سے سوائے اپنے قرابت داروں اور اہل بیت سے محبت کرنے کے اور کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرابت داروں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا. یہ حضرت امام زین العابدین عمر بن شعیب السدی کا قول ہے. سعید بن جبیر کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا، جب یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی قالوا یا رسول اللہ من، کیا کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن سے محبت کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں شہزادے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، لوگ مجھ سے جلتے ہیں. کون شکایت کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم چار میں سے چوتھے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ میں، تم اور حسن و حسین، جبکہ ہماری بیویاں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہمارے دائیں بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد ہمارے ازواج کے پیچھے ہوگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے وہ شخص جنت سے محروم کر دیا گیا جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور جس نے میرے خاندان سے متعلق مجھے اذیت دی اور جس نے عبد المطلب کی اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی احسان کیا اور وہ اسے احسان کا بدلہ نہ دے سکا، تو کل جب قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے اس احسان کا بدلہ دوں گا. دیکھیے آپ الفاظ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الجنہ علی من ظلم اہل بیتی وآذانی فی عترتی. میرے اہل بیت اور میرے خاندان کو سے جو ظلم کیا، ان پر ظلم کیا، جو اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی، جنت حرام کر دی گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنِ اسْتَنَعَ صَنِيعَةً إِلَىٰ أَحَدٍ مِّن وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يُجَازِهِ عَلَيْهَا فَأَنَا أُجَازِيهِ عَلَيْهَا غَدًا إِذَا لَقِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کیا فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبد المطلب کے اولاد میں سے کسی کے ساتھ بھی اگر کسی نے کوئی احسان کیا وہ اسے احسان کا بدلہ نہ دے سکا تو کل جب قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے اس احسان کا بدلہ دوں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور امام بغوی نے اپنی تفسیر میں کہا بعض ائمہ کا قول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم میرے قرابت داروں اور میرے خاندان سے محبت کرو
اور ان کے معاملے میں میرے حق کی نگہداشت رکھو۔ یہ سعید بن جبیر اور عمر بن شعیب کا قول ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ قول کسی نے پسند نہیں کیا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں، اذیت دا چیز کو دور کرنا، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب سے مودت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اللہ کی قربت چاہنا ہے، اور عمل صالح کرنا فرائض دین میں سے۔ اب دیکھیے امام نصفی نے اپنے تفسیر میں کہا، مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن پر محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے شہزادے حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ امام نصفی نے اپنے تفسیر میں کہا ہے، اور امام ابو حیان الاندلسی نے اپنی تفسیر میں کہا کہ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم یہی روایت، اور ابو حفص حنبلی نے اپنی تفسیر میں یہی روایت کی، اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ قرابت میں ائمہ جو اختلاف کرتے ہیں، کہا گیا کہ وہ کون ہے، تو فرماتے وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ علی کے متعلق اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آیت۔ اور امام البقائی کہتے ہیں جس شخص اور مسلمانوں میں سے کسی ایک کے درمیان قرابت ہو، جس شخص اور مسلمانوں میں سے کسی ایک کے درمیان قرابت ہو، وہ جواب دہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرابت کی نگرانی فرمائے گا، لہٰذا وہ قرابت دار اپنی قدرت کے مطابق جمیع امور میں، جمیع معاملات میں اس کے ساتھ متصل رہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں جزا اور سزا کا حکم فرمایا۔ اور امام حافظ نور الدین علی بن ابی بکر الہیثمی نے مجموع الزواہد میں کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون ہے یہ قرابت والے جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی؟ تو وہی جواب دیا گیا، علی ہے، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے۔ اب سنیے امام حافظ ابن حجر الاسقلانی، انہوں نے الکافی الشافی فی تخریج احادیث الکشاف اس میں کہا ہے کہ امام طبرانی، امام ابن ابی حاتم، حاکم نے مناقب الشافعی میں سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہی حدیث پاک کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فرماتے کون ہیں آپ کے قرابت دار جن کی محبت اب پر واجب نہیں ہے؟ تو آقا نے فرمایا علی، فاطمہ، ان کے دونوں شہزادے حسن حسین۔ امام سعید بن منصور نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے فرمان الہی کے متعلق روایت کیا کہ انہوں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار ہیں، اور امام سیوطی نے کتاب الاکلیل میں اور احیاء المیت فی فضائل اہل بیت میں اس طرح روایت کیا۔ اب دیکھیے آپ، امام سیوطی نے در المنصور میں کہا کہ اس آیت سے مراد تم میرے اہل بیت کے بارے میں میری نسبت کی حفاظت کرو اور میرے خاطر ان سے محبت کرو۔ اب دیکھیے یہ ساری روایتیں سامنے موجود ہیں، کئی اور مفسرین نے بھی تمام طرق سے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے اس کو بھی اور بھی طرق سے امام بزار نے اور امام طبرانی نے بھی روایت کی، اور امام شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت سے مراد کہ تم میرے اہل بیت کے بارے میں میری نسبت کے حق کی حفاظت کرو اور میرے خاطر ان سے محبت کرو۔ اور امام محمد محمود آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں کہا ہے کہ اس آیت سے مراد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ ان سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے، سفینہ نوح کی طرح ہے، جس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے یہ جو آیت مودت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 سورہ پارہ نمبر 25 میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے
جہاں اللہ اپنی وحدانیت کی بات کر اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے. اور جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اتباع کرے. اور یہاں پر بھی اللہ کیا فرمایا قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب ذرا غور فرمائیے، جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے، آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار میرے اہل بیت سے محبت کریں. اب دیکھیے اہل بیت اطہار، یہاں قربہ سے مراد اہل بیت اطہار ہے. یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ کئی تفاسیر میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ یہاں قرابت دار سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے شہزادے حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں. تب یہ واضح ہو گئی تفسیر کی کتابوں سے، احادیث طیبہ سے اور تابعین کے اقوال سے، محدثین نے اپنے کتابوں میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے؟ سب سے زیادہ تفسیر بیان کرنے والوں میں سب سے آگے، تفسیر بیان کرنے والے سب سے آگے، سلطان المفسرین، رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس حدیث پاک کو انہوں نے خود روایت کی ہے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں قرابت دار سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے. کون فرما رہے؟ آقا خود فرما رہے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر جو اسلام تم تک پہنچایا، جو رسالت کی میں نے تبلیغ کی، توحید کی جو دعوت دی، اس کے بدلے میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت سے محبت کرو. یا رسول اللہ صحابہ نے عرض کیا آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، فرض کیا گیا ہے، ہم پر لازم کر لیا گیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا علی و فاطمہ، علی ہے اور فاطمہ ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ اور ان کے دونوں بیٹے ہیں، دونوں شہزادے ہیں. دیکھیے آپ، دونوں شہزادے یہاں تک کہا گیا وبناہما، اور ان کے دونوں شہزادے، دو بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہ اجمعین. تو آقا نے خود فرما دیا ہے کہ ان کی محبت تم پر لازم کی گئی ہے. اللہ نے ان کی محبت تم سے مانگنے کے لیے مجھ سے کہا ہے. اب یہ اللہ نے کہا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے حبیب، جو آپ تبلیغ رسالت کر رہے ہو اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے، آپ صرف یہ مانگے کہ میرے اہل بیت کی محبت کرو، میرے قرابت کی محبت کرو. تو آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ یہاں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے، ازواج مطہرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اولاد ہے. اور پنجتن پاک خاص ہے اہل کسا جن کو کہا گیا. حضور نے خود اللہ سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. کن کو؟ چادر میں جن کو لپیٹا آقا نے انہی کے متعلق فرمایا. وہ کون ہے؟ خود آقا پہلے سے چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے. پھر حضرت فاطمہ آئی، انہیں بھی اپنے چادر میں لے لیا. حسنین کریمین آ گئے، امام حسن امام حسین، انہیں بھی اپنے چادر میں لے لیا. اور مولا علی آئے، انہیں بھی اپنے چادر میں لے لیا. پھر آقا نے اللہ سے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے تو ناپاکی کو دور فرما اور ان کو خوب پاک و صاف فرما. آقا نے خود اہل بیت کون ہے کہہ کر آقا اپنی زبان مصطفیٰ سے، اپنی زبان سے آقا بیان فرما رہے ہیں. وہ اہل بیت سے مراد ہم پانچ ہیں، ہم پنجتن پاک ہیں. اللہ سے کہے نا، اللہ سے خود آقا نے فرمایا اللہم اے اللہ. اس چادر کے باہر آقا نے اپنے دونوں ہاتھ باہر کیے، چادر سے باہر، چادر میں سب لپیٹے ہوئے، پھر باہر ہاتھ کرتے ہیں. ام سلمہ روایت کرتی ہے خود سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے سارا واقعہ، سارا منظر، اور وہ خود روایت کرتی ہے کہ آقا نے باہر ہاتھ نکالا
اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، تو ان سے ناپاکی کو دور فرما، تو انہیں پاک و صاف فرما۔ اب ذرا غور کریے، جب آقا نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ اہل بیت سے مراد ہم پنجے تنے پاک ہیں، تو یہ خصوصیت کے ساتھ اہل بیت سے مراد کون ہوئے؟ پنجے تنے پاک ہوئے۔ اور پھر آیت مودت کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى، اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ اپنی تبلیغ رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں مانگیں گے، آپ مانگیں گے تو صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کو مانگیں گے۔ یہاں پر بھی آقا سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ یہ جو قرابت دار، جو اللہ نے کہا کہ قرابت دار کی محبت مانگو، یہ قرابت دار جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، یہ قرابت دار کون ہیں؟ تو آقا فرما رہے ہیں علی ہے، فاطمہ ہے، ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آقا خود اپنی زبان اطہر سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ دو دلیل ہمارے سامنے کافی ہے، یہ دو دلیل، ام سلمہ کی روایت کہ اہل بیت سے مراد پنجے تنے پاک، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت قرابت دار سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ دو روایت ہم اہل سنت و جماعت کے لیے کافی۔ بہت سی روایتیں ہیں، میں نے ساری روایتوں کی تفصیل ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ دو روایت ہمارے لیے کافی ہے۔ آیت تطہیر میں ام سلمہ کی روایت اور آیت مودت میں ابن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی روایت ہمارے لیے کافی ہے۔ دونوں روایت کرنے والے کون؟ جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہے۔ یہ جب روایت کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے ہر گندگی کو دور کر دیے، خوب پاک و صاف کر دیے۔ اللہ یہی چاہتا ہے، بس یہی چاہتا ہے، بس یہی چاہتا ہے۔ تو عرض کیا گیا رسول اللہ کون ہے؟ آقا نے خود کملی اوڑھ کے، چادر کو لپیٹ کے اللہ سے مخاطب ہو کے فرما رہے کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اس چادر میں اللہ کریم نے کن کو لپیٹا؟ سید کائنات کو، مولائے کائنات کو، شہزادے رسول حسنین کریمین کو فرمائی اہل بیت ہے۔ اور پھر یہاں پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قرابت دار کی محبت مانگو اور کوئی اجرت میں نہیں مانگنا تبلیغ رسالت پر، تب آقا کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ نے دریافت فرمایا کہ رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آقا فرماتی ہے علی ہے، فاطمہ، ان کے دونوں شہزادے ہیں۔ یہ دو روایت مصطفیٰ کی زبان اطہر سے نکلتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت کی صحیح طور پر تفسیر، صحیح طور پر اس کا مطلب خود مصطفیٰ کی زبان، جس مصطفیٰ کے دل اطہر پر یہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے، وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں اپنی زبان اطہر سے کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ بتائیے قرآن اللہ کا کلام نازل ہوا مصطفیٰ پر، جو اللہ نے فرمایا وہ مصطفیٰ نے بیان کیا۔ اب کسی تیسرے ملے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ملا یہ کہتے کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہرگز یہ غلط، ہم نہیں مانیں گے، یہ سب غلط ہے، کیونکہ اللہ کا کلام مصطفیٰ نے سنایا ہے۔ مصطفیٰ نے خود اللہ کے کلام کی تشریح فرما دی ہے، توضیح بیان فرما دی ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے، ازواج مطہرات ہے، اولاد مصطفیٰ ہے، اور قرابت دار سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین ہے۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ دیکھیے یہ اہل بیت اطہار ہے۔ اب مزید ہم کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ دلیل ہمارے لیے کافی ہے اہل سنت والجماعت کے لیے۔ ان دو دلیلوں کو سامنے رکھو مسلمانوں، ہم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میرا خاندان اہل بیت اطہار۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے وصال ظاہری کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا۔ ہم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کو۔ اور یہ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ خود آقا اپنی زبان اقدس سے فرما رہے ہیں، لیکن اس کی روایت کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ دیکھا آپ نے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زبان اطہر سے فضائل اہل بیت کو نقل کی گئی ہے۔
ہم ان کی زبان اقدس سے سنتے فضائل اہل بیت. خود مصطفیٰ نے تو بیان کیا، صحابہ نے خود اپنی زبان اقدس سے بیان کیا. آگے چل کر کے ہم اس کی تفصیلی ذکر کریں گے. تو الحمدللہ یہ دو بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جو آیت کریمہ نازل کیا اہل بیت کے لفظ کے ساتھ، اس سے مراد پنجتن پاک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں جو امہات المؤمنین ہیں اور آپ کی اولاد ہیں. اور جو سورہ شورى کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ آپ اپنے قرابت دار کی محبت مانگیے، تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی اور اجرت نہیں مانگنا. اس سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسنین کریمین ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ دو روایت، پہلی روایت ام سلمہ سے، دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. یہ دونوں روایت ہمارے سامنے. انشاءاللہ اب ہم آگے چل کر کے اگلی نشست میں بتائیں گے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں وارد ہونے والی دیگر آیتیں کون سی. ہم یہ سمجھتے کہ قرآن مجید میں بس یہ دو آیتیں ہیں، نہیں، اور بھی آیتیں ہیں. اور اسی آیت کے آخری حصے میں بھی اللہ نے جو فرمایا وہ بھی اہل بیت سے مراد ہے. یہ مت سمجھو کہ اہل بیت اطہار کی شان میں اللہ نے کوئی اور آیت نازل نہیں کیا. ہاں ضرور نازل کیا ہے. کہاں تک میں وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس آیت کے متعلق آج تک لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ نہیں اس سے مراد صرف یہ ہے، فلاں ہے، فلاں نہیں. اس سے مراد اہل بیت اطہار بھی ہیں. یہاں تک کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جو تھامنے کا اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ رسی سے مراد اہل بیت بھی ہیں. میں دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اگلی نشست میں. تو ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اہل بیت اطہار کی شان میں وارد ہونے والی جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں کا بیان ہم کریں گے انشاءاللہ. اس طرح یہ نشست کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ بھی کہا سنا یقین عطا فرما. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم تمام کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ جیسا تو نے ہمیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اے اللہ اسی عقیدے پر ہمیں استقامت عطا فرما، اسی میں مر مٹی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے پیروں کے، ہمارے اساتذہ کے، ہمارے علماء اہل سنت کے، ہمارے والدین کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. جو وبا پھیلی ہوئی ہے مولا تعالیٰ اس وبا سے جلد از جلد ہمیں نجات عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی دعا کی گزارش کی ہے مولا تعالیٰ ان تمام کے نیک مقاصد کو تو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل، شہداء کربلا کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.